اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قضائے عمری کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے کانسیپٹ سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ یہ ایسا کانسیپٹ ہے جس پہ تمام لوگ ہی عمل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی جو نمازیں ہیں قضا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری پوری ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہے کچھ کویسچنز ہیں جو سبھی کے مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ قضائے عمری کیا ہے، کیسے ادا کرنی چاہیے، کیوں ادا کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کیا سنت میں اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے، ہمیں سبھی کوئی آئیڈیا ہے کہ آخرت کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ کس بارے میں ہوگا۔ ہمارا بچہ جانتا ہے کہ جیسے ہی ڈیتھ ہوگی سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو انٹروڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آتا ہے آپ کا حساب کتاب ہے، تو نماز کا سوال ہوگا آپ سے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سبھی کو پتہ ہے کہ ہر مومن پہ نماز فرض ہے، چنانچہ ہم نے تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا۔ اس کی کوئی دوسری رائے کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو جو مسلمان ہیں خاص طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں کہ اب اس کام کو آسان کرنے کے لیے ہم یہ کر لیں، یا یہ طریقے سے کام کریں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ کہیں نہ کہیں سے مطلب ہم لوگ اپنی چھوٹ کوئی نہ کوئی تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی آسانی ہمیں مل جائے۔ تو سبھی لوگ اپنے مائنڈ میں رکھے کہ نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، اسے ہم کبھی بھی مس نہیں کر سکتے، مطلب کسی بھی صورت میں نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے۔ کتنی بار آیا ہے؟ 700 بار۔ اور اس کا جو ہے کوئی دین نہیں ہے اس انسان کا، اس مومن کا جس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ نماز ہی ہمارا ڈیفرنس ہے مومن کا اور کافر کا، بیسک جو ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے۔ تو نماز جو ہے وہ جو نہیں پڑھتا اوبویسلی وہ پھر کیا کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو نان بلیور ہے وہ کافر ہوتا ہے، یعنی انکار کرنے والا۔ تو مومن پہ کیا فرض ہے؟ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا۔ اور ہمارے پاس تو نمازیں بھی صرف 5 ہیں نا، صرف 5 ہی فرض ہوئی ہیں، باقی جو نمازیں ہیں وہ ساری نوافل میں آ جاتی ہیں۔ تو 5 نمازوں کی جو چھوٹ ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی، اس میں سے کوتاہی جو ہے وہ ہم سب سے کسی سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر یہ کہ نماز کا افورڈ کرنا، ہم نماز کا جو مس کرنا ہے وہ نہیں ہم افورڈ کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جس انسان کے بھی دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور ساتھ میں اللہ کی محبت بھی ہوگی اور اس کو آخرت پہ یقین بھی ہوگا، تو پھر وہ اپنی نمازوں کی اوبویسلی حفاظت کرے گا ہی کرے گا۔ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 92۔ اس میں دیکھیں، اس میں ذکر ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں، یعنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت۔ تو آج کا جو خطبہ ہے وہ بیسیکلی اسی کے بارے میں ہے کہ اگر ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں، اور پھر جو نماز قضا ہو جاتی ہے اس کی 2 کنڈیشنز ہیں، مطلب آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی یا آپ سے ان انٹینشنلی آپ سے چھوٹ گئی۔ دوسرا جو کویسچن ہے جس کو ہم دیکھیں گے کہ ساری زندگی ہم نے نماز نہیں پڑھی، اب کسی نے بتا دیا کہ اب جو ہے اس کی قضا کر لو۔ ٹھیک ہے، بہت سارے کانسیپٹس آئیں گے، بہت سارے فقہی مسائل سامنے آئیں گے، کسی فقہ میں آپ کو کہا جائے گا کہ جی آپ اپنی نمازیں قضا کریں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اسی بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قضائے عمری جو ہے، اس کو قضائے عمری کہتے ہیں کہ عمر بھر کی نمازیں قضا کرتے رہے، تو اب چاہ رہے ہیں کہ ایک آدھ نماز ایسی پڑھ لیں جس سے ساری نمازوں کی کمپنسیشن ہو جائے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں سنت میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے، تو سبھی لوگوں کا جو ہے وہ حق ہے کہ وہ اس بات کے لیے جو ہے نا ریسرچ کریں۔ تو سبھی کو سوچنا چاہیے قرآن میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے
یا کچھ حدیث میں کوئی اس کا کوئی کانسیپٹ ملتا ہے؟ کیا صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ نمازیں تو قضا ہو جاتی ہیں نا، کسی نہ کسی ٹائم پہ آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کبھی شیطان نے آپ کو بہکا لیا، کبھی کچھ بھی. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ نماز کو ہم نے کبھی بھی ایزی نہیں لینا ہے، اور اس کو ٹال مٹول نہیں کرنی ہے کہ ابھی نہیں پڑھ رہے، چلے ابھی تھوڑا ٹائم پڑا ہے. صبح کے ٹائم جیسے نیند آ رہی ہوتی ہے تو میکسیمم جو ہے ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ابھی تو ٹائم پڑا ہوا ہے تو تھوڑی دیر اور سو لیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ایزی نہیں لینا ہے آپ نے. اس کے لیے خود پر سختی کرنی ہے، خود پہ جبر کرنا ہے، اپنے نفس کی نہیں ماننی، کیونکہ جو نفس کی پیروی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کی چاکری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اوقات مقرر ہیں ان پہ آپ نے اپنی نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں آتا ہے کہ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے. انسان ایمان میں داخل ہو گیا جب، تو پھر یہ ہے کہ وہ نمازیں ترک نہیں کرتا. ہمیں جب بھی ہم ایمان کی حالت میں آ جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی نمازیں شروع کرتے ہیں نا، اور دل میں پختہ یقین بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب میں اپنی نمازیں قضا نہیں کروں گی، میں اب اپنی نماز کو ترک نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن کبھی انسان ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو پھر نماز اسے چھوٹ بھی جاتی ہے کبھی. تو نماز کو چھوٹنے کی جو کنڈیشن ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ 2 کنڈیشنز آ جاتی ہیں. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ نماز چھوٹ گئی. نماز کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پوری نیت سے، پورے اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں نا، پوری نیت سے ہم نے مائنڈ میں تھا کہ نماز نہیں چھوٹے گی، نیند آ گئی، سو گئے، لیکن ہمارے مائنڈ میں تھا کہ نماز جو ہے اٹھ کے ہم ادا کر لیں گے. لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہو، آپ کو ہوش ہی نہیں رہتا. تیسری ایک کنڈیشن آ جاتی ہے کہ آپ بیمار ہو. بیماری میں سم ٹائمز تو میڈیسن لے لیں، جیسے کبھی ہائیڈرلین یا کوئی اس طرح کی کوئی جو ہوتا ہے سیڈیشن والی کوئی آپ میڈیسن لیتے ہیں، تب بھی آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، آپ سو جاتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی نیت نہیں تھی کہ آپ نماز چھوڑ گئے، لیکن وہ نماز کا ٹائم نکل گیا اور آپ سوتے رہ گئے. دوسری ایک کنڈیشن ہے، آپ نے نماز چھوڑ دی، یعنی کہ انٹینشنلی. کس طرح سے ہم چھوڑتے ہیں؟ ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ کام ضروری ہے، نماز ابھی پڑھ لیں گے، ابھی ٹائم پڑا ہوا ہے، مہمان آ گئے، نہیں ان کو تو اٹینڈ کرنا ہے نا، وہ نماز تو بعد میں کر لیں گے. اللہ تو راضی ہو جاتا ہے نا، بندے راضی نہیں ہوتے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. ٹھیک ہے، تو اپنی مصروفیات کی وجہ سے، یعنی دنیا کو پرائرٹی دیتے ہوئے آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی نماز کو ضائع کیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 2 ایسی کنڈیشنز ہیں، ان دونوں کو ہرگز ہم لوگوں نے مکس نہیں کرنا. یہ دونوں ہی ڈیفرنٹ سچویشنز ہیں. ایک یہ کہ نماز چھوٹ گئی، دوسری یہ کہ ہم نے نماز چھوڑ دی. تو جو پہلی جو ہے ہماری کنڈیشن، اسی پر ہم پہلے بات کریں گے. تو اس کے لیے ہمارے پاس 3 احادیث ہیں. ایک تو ہے صحیح بخاری کی 597 ہے اس کا ریفرنس نمبر. ٹھیک ہے، دوسری جو ہے مسلم کی حدیث ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1569 ہے اور 1568 بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کنڈیشن مینشنڈ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے جب بھی یاد آئے اسے پڑھ لے. اس میں جو دوسری جو حدیث ہے اس میں سونے کا بھی ذکر ہے کہ وہ سوتا رہ گیا، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھا تو وہ فوراً اسے ادا کر لے. یہ کنڈیشن اب اپلیکیبل بھی یہیں پہ ہوگی. یعنی یاد نہیں رہا، ایسا ہو جاتا ہے سم ٹائمز کہ آپ کو نماز یاد نہیں رہی، آپ کو ایسا لگتا ہے آپ نے نماز پڑھ لی ہے، یا پھر آپ کو اس کے اوقات یاد ہی نہیں رہتے کہ اب جو ہے میری نماز کا ٹائم نکل جائے گا اور میں اب جو ہے میری نماز جو ہے وہ اب نہیں ہوگی، یا کچھ بھی ایسا. تو نیند کا جب شدید غلبہ ہو گیا تب بھی اس پہ بھی اپلیکیبل ہوتی ہے یہ. یعنی آپ کی یوں سمجھ لیں کہ نیت نہیں تھی کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں گے، لیکن جیسے ہی آپ اٹھ جاتے ہیں یا جیسے ہی آپ کو یاد آ جاتا ہے تو یاد آنے کے فوراً بعد آپ نماز ادا کریں گے. اس کے بعد آپ ویٹ نہیں کرتے رہیں گے کہ نہیں اب تو ٹائم گزر گیا تو اب میں اس کو تھوڑے ٹائم بعد جیسے مجھے مصروفیت سے میں نکلوں تو پھر میں اس کو ادا کر لوں. ایسے کرتے کرتے آپ اگلے دن میں انٹر ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے آپ اس خوش فہمی میں نہیں رہیں گے ہم کہ اب ہم نماز قضا کر لیں گے، اب وہ نماز آپ نے ضائع کر دی. ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی بھی کمپنسیشن نہیں ہے. اور اس پہ بہت سارے جتنے بھی ہمارے یوں سمجھ لیں کہ جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ فقہی جو مسائل والے، ان سبھی کا اس پہ اجماع ہے. تو آپ کی وہ نماز آپ ضائع کر چکے ہیں. اس کی اب سلوشن کیا ہے؟ سلوشن کی طرف جائیں گے کہ ہم دیکھیں گے اب ہم نے کرنا کیا ہے. ہم توبہ، استغفار اور نوافل پڑھنے کے علاوہ اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو نماز ہم نے ضائع کر دی، سمجھ لیں کہ ہم نے ضائع کر دی. اور یہ کہ ہے کہ اس کنڈیشن میں ہم اللہ تعالیٰ سے اوبویسلی ہم پرومس کریں گے کہ ہم نیکسٹ ٹائم اس طرح سے نہیں
کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے پہلی کنڈیشن ڈسکس کی تھی جس میں ہم بھول گئے تھے یا ہم سو گئے تھے یا بیماری ہو گئی تھی یا بے ہوشی ہو گئی, یعنی نماز چھوٹ گئی, نماز ہم نے چھوڑی نہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کا سولوشن کیا تھا کہ جیسے یاد آ گیا, جیسے نیند سے اٹھے, ٹائم گزر بھی گیا تو بھی ہم پہلی پرائیورٹی پہ اپنی نماز کو ادا کر لیں گے. اب ہم کرتے ہیں کہ دوسری جو کنڈیشن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کے کسی بھی ریزن سے اپنی نماز چھوڑ دیتا ہے, لیزی ہو رہا ہے, بہت زیادہ ٹائرڈ ہے, ٹھیک ہے, اتنی مصروفیت ہے, گیسٹ آ گئے ہیں, جو بھی کنڈیشن ہے, جاب میں ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے اپنے باس کی بات ضرور سننی ہے, لیکن ابھی نماز تو چلیں کوئی بات نہیں, نماز تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ نماز آپ نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے, اس کی کوئی قضا نہیں ہے, اس نماز کو آپ نے ترک کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی فوت شدہ نماز ہے. تو اب جہاں پہ کچھ آپ جیسے ڈھونڈ لیتے ہیں, کچھ علماء کے اکارڈنگ جو فوت شدہ آپ کی نمازیں ہیں ان کی قضا آپ نے کرنی ہوتی ہے, یعنی ہم اپنی اس کو گنتی بنائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈائری بنائیں, اپنی کاؤنٹ کریں کہ کتنی نمازیں آپ نے چھوڑی. تو ان چیزوں کی کوئی دلیل ملتی نہیں ہے. کبھی بھی کوئی بھی ہسٹری میں جتنے بھی ہمارے صحابہ کرام ہیں انہوں نے بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا, کسی حدیث میں مینشن نہیں ہے کہ آپ نے ان کی گنتی بنانی ہے تو ان کو پھر آپ نے قضا کرنا ہے. تو جس چیز کی دلیل نہیں ملتی ہے اس پہ عمل کرنا, یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنا ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی کوئی نہ تو دلیل ہے نہ ہی کہیں سے ثابت ہے, تو ایسا عمل کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں, میرے سمیت بہت سارے ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ایون حج پہ جاتے ہوئے بھی اپنی نمازیں جو ہے پرانی نمازوں کی نیت کر کے تو وہ قضا کرتے رہے. تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہے کہیں سے. ہم وہی عمل کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا. اوبویسلی اس زمانے میں بھی ایسے مومن اور مومنات ہوں گے جو اپنی نمازوں کو کبھی نہ کبھی ضائع کرتے رہے ہوں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ان کو کچھ نہ کچھ تنبیہ کرتے کہ پہلے ان کو پرانی جو نمازیں ان کو ادا کرو. تو جو قضا نمازوں کی جو دلیل ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات ہے, حیات طیبہ, ان سے 2 مرتبہ جو ہے, 2 سے 3 مرتبہ جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے ہم وہاں سے لے لیتے ہیں. جیسے جامع ترمذی 179 ہے حدیث, جب غزوہ خندق ہو رہا تھا, یعنی کہ جنگ کا ایک ایسا موقع تھا, تو 4 ایسی نمازیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مشرکین کی وجہ سے وہ جو ہے وہ رک گئی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نہیں ادا کر سکے تھے. تو پھر کیا ہوا, کیونکہ کنڈیشن ایسی آتی ہے. اب جہاں پہ یہ جنگ کے دوران بھی ویسے تو بتایا گیا ہے طریقہ کہ جنگ کے دوران جب آپ کے پاس نماز کا ٹائم آتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ میں مصروف رہیں گے, باقی جو لوگ ہیں وہ پیچھے جا کے وہ نماز ادا کر لیں گے. جیسے ہی وہ لوگ نماز پڑھ لیں گے تو وہ اپنے مورچے سنبھال لیں گے, وہ جنگ میں مصروف ہو جائیں گے, اور جن لوگوں نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی ان لوگوں کو نماز کا حکم دیں گے. اب جو ہے جو پہلے والی ٹیم ہے اس کو نماز کے لیے بھیج دیں گے. لیکن یہ اس سچویشن میں تو یہ چیز ویلڈ ہو جاتی ہے جب آپ ایک مطلب اچھی آئیڈیل سچویشن میں ہوں. لیکن وہ سچویشن جب آپ کے بہت سارے ساتھی شہید ہو چکے ہوں, آپ کے پاس نمبر آف اتنے مطلب ساتھی اتنے نہیں ہوں گے, تو obviously پھر آپ نماز اس کو ڈیلے ہی کرنا آپ کے پاس ایک آخری اوپینین ہے. ادروائز آپ جان بوجھ کے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے شہادت کو مطلب جان بوجھ کے ہم شہادت کو دعوت نہیں دے سکتے. شہید وہی ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں جو ہے یہی تھا کہ اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو تو پھر آپ نماز کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے. یا پھر یہ ایک اور ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے جس میں آپ کو کسی اور کی جان بچانی ہے, یعنی ڈاکٹرز والا پروفیشن ہے جو, یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہے جس میں آپ کو کسی اور کی جان بچانی ہے, تب بھی آپ نے کیونکہ نیت کی دل میں کہ یہ نماز اس وجہ سے پوسٹ پون ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اپنی نماز کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو 4 نمازیں تھیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کس طریقے سے ادا کیا تھا. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیسے ہی فری ہوئے اپنے مطلب اس سے غزوہ سے, تو پھر ان کو حکم دیا اذان دیں گے, اور پھر ترتیب سے جو نمازیں قضا ہوئی, لائک پہلے ظہر ہوئی, عصر ہوئی, پھر مغرب, پھر عشاء, تو پوری جو ہے ترتیب سے نمازیں پڑھیں. ایسا نہیں کہ ابھی اس نماز کا ٹائم ہے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں باقیوں کو بعد میں, اس طرح سے نہیں. تو ترتیب سے ایک جو ہے نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ لی تھیں. اچھا, اسی طرح سے ایک بار اور ہوا تھا جو صحیح مسلم میں, جس کا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے 1560 صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں, کہ خیبر کی جو جنگ تھی, واپسی پہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے. اتنی زیادہ تھکاوٹ تھی کہ مزید جو ہے سفر نہیں جاری رکھا جا سکتا تھا. تو انہوں نے راستے میں کیا کیا, پڑاؤ کیا. صحابہ نے بھی پڑاؤ کیا آرام کی غرض سے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں, اس کے بعد آگے سفر جو ہے ہم کریں گے.
لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ فجر کی جو نماز ہے اس کے لیے آپ نے سب کو جگانا ہے. چنانچہ کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھکے ہوئے تھے، ان کو بھی نیند غالب ہو گئی ان پہ، تو وہ بھی سو گئے. اب ہوا یہ کہ جب بھی سب کی آنکھ کھلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی، دیکھا تو نماز کا جو ٹائم ہے فجر کا، وہ اوقات سے مطلب جو وقت ہے نماز کا وہ نکل چکا ہے اور نماز قضا ہو گئی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقامت کے ساتھ مطلب اذان دی پہلے، اس کے بعد جو ہے آپ نے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی جو نماز ہے وہ پوری آپ نے ادا کی. تو اب تک کا جو خطبہ ہے اس سے ہمیں کیا کیا ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا تو یہی ہوا کہ قضائے عمرے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ ہی حدیث سے ثابت ہے. تو اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ جیسے آنے والا ہے 15 شعبان، تو یہ ایک بدعت ہے جو شامل ہو چکی ہے انفارچونیٹلی ہماری لائفز میں، کہ 15 شعبان کو نوافل پڑھنے ہیں، اتنے پڑھنے ہیں اور اس ترتیب سے پڑھنے ہیں، اتنی صورتیں پڑھنی ہیں. اگر آپ اس طریقے سے پڑھ لو گے تو پھر آپ کی ساری جو سابقہ نمازیں ہیں وہ قضا جو ہوئی ہیں آپ سے وہ ادا ہو جائیں گی. تو یہ سراسر غلط ہے، ایک ایسی بدعت ہے جس پہ ہمارے بہت سارے جو بہن بھائی ہیں وہ عمل کرتے ہیں، اور یہ سراسر ایک غلط چیز ہے. اتنی چھوٹے سے عمل سے مطلب 2 نفل پڑھنے سے، ہاں چھوٹے عمل ہوتے ہیں اس طرح کے جن میں بہت اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہوتی ہے، لیکن یہ چیز جو ثابت ہی نہیں ہے اس کو پڑھنے سے آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی. دوسری ہم نے یہ چیز ایک سیکھی کسی کے اگر ہماری نماز جیسے فجر کی نماز ہے قضا ہو جاتی ہے، فجر کا ہم الارم لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم نیت بھی کرتے ہیں کہ ہماری آنکھ کھلے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق دیں گے، لیکن انفارچونیٹلی کبھی آنکھ نہیں کھلی ہے، سورج نکل آیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت نکل گیا ہے، تو کیا کریں گے؟ اٹھتے ہی فوراً پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ اپنی نماز ادا کر لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچتے ہوئے کہ اس میں ہمارا بس نہیں چلا اور اس کو اپنی روٹین بنا لیں کہ آنکھ تو کھلتی نہیں ہے تو اٹھنے کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے. یہ اس کے لیے ہے کہ جو کبھی کبھار جس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نیتوں سے واقف ہے، آپ نے اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرنی ہے. تیسری ایک کنڈیشن ہم نے جو سیکھی ہے آج کے خطبے سے کہ نماز انٹینشنلی ہم سے مس ہو گئی، یاد نہیں رہا، تو جب یاد آ گیا وقت بھی ہے یا نہیں ہے ہم پہلے وہ نماز ادا کر لیں گے. اس کے لیے اوقات کی کوئی قید نہیں ہے. لائک ہم یہ طے کرتے ہیں نا کہ زوال کا وقت ہے تو زوال کے وقت میں ہم نماز نہیں پڑھتے، صبح 12 بجے سے لے کے مطلب جو بھی ڈیسائیڈ کیا ہوا، جو سورج جب بالکل درمیان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اور جب یہ دوسرے اوقات میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، زوال کا وہ وقت جب فجر کے بعد طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یہ میں پہلی جو ہے وہ مسٹیک تھی. تو جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ابھی آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، ابھی پوری طریقے سے نکلا نہیں ہے، اس ٹائم پہ ہم نماز ادا نہیں کرتے ہیں. دوسری ایک کنڈیشن ہوتی ہے جب مغرب کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ بھی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہی ہم مغرب پڑھتے ہیں، اور عصر کا جو ٹائم ہے وہ پہلے ہم عصر ادا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان 2 ٹائم کے علاوہ جیسے ہی ہم لوگوں کو یاد آتا ہے تو ہم اپنی نماز اپنی جو بھی ہماری رہ جاتی ہے اس کو ہم فوراً ہی پڑھ لیتے ہیں. اس کے لیے ہم ڈیلے نہیں کریں گے، اس کو مزید پینڈنگ نہیں کریں گے، ورنہ وہ نماز ترک ہو جائے گی اور پھر اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوگی. چوتھا جو ہے ہم نے ایک چیز یہ سیکھی ایک حدیث سے کہ اگر جان کو خطرہ ہے تو نماز ڈیلے کر سکتے ہیں. آپ کو کسی کی جان بچا رہے ہیں تو بھی، یا کوئی ایسا حادثہ بالکل ہو گیا ہے کہ آپ بالکل ہی آپ ڈیتھ کے قریب ہیں یا کچھ بھی ایسا، تو آپ نماز کو ڈیلے کر سکتے ہیں. ادروائز جیسے ہی آپ اپنی سکون کی کنڈیشن میں آتے ہیں تو فوراً پہلے آپ نماز ادا کریں گے. پانچواں جو ایک چیز ہم نے سیکھی ہے کہ متروک جو نمازیں ہیں ان کا ایک ہی حل ہے اس وقت تک کی جو ہماری نمازیں خدا نخواستہ جتنی بھی ہم قضا کر چکے ہیں اور ان کی کوئی ایون ان کا کاؤنٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بے تحاشا استغفار کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے اور نیکسٹ ٹائم ہم نے اپنی کوئی ایک بھی نماز قضا نہیں کرنی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کمپنسیشن بھی ہو. تو زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں گے؟ نوافل پڑھیں گے. اپنی ہم نمازوں کے ساتھ بھی ہمیں پتہ ہے نا کہ نوافل ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مغرب کے بعد 2 نفل، اور ایون عشاء کے جو وتر ہیں ان کے بعد بھی 2 نوافل، اور وتر سے پہلے کے 2 نوافل، ٹھیک ہے، اور ظہر کی نماز میں بھی اسی طریقے سے 2 نوافل. اور یہ تمام جو ہے یہ نفلی عبادات ہیں. اس کے علاوہ آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی لیکچر ڈیلیور کیا جائے گا. چاشت، توابین اور جو اشراق ہیں ان کی نمازوں بہت فضیلت ہے ان نمازوں کی بھی، تو وہ بھی نفلی عبادتوں میں آتی ہے. تو جتنے بھی زیادہ ہم نوافل پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری نمازوں کی کمپنسیشن میں آئیں گے، آخرت میں پاسبل ہو سکے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فیکٹ حدیث سے ثابت ہے
کہ اگر ہماری کوئی فرائض میں کمی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک ان کو نوافل سے پورا فرما دیں گے، اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائیں گے۔ مشکات کی حدیث ہے 1330، اس سے یہ چیز یہ بیان جو ہے وہ موجود ہے اور یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ اب سے ہم کیا کریں گے، کیونکہ نمازیں ہم سب کی کوئی نہ کوئی قضا ہوئی ہوں گی، اس کے لیے ہم کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ ہم اہتمام کریں گے، ہر نماز کے ساتھ اپنے نوافل ضرور ادا کریں گے، اور اس طریقے سے ہم ڈیلی بیسس پہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری آٹومیٹیکلی وہ جو قضائے عمری والا کانسیپٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی پورا ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو ہم ایکسٹرا جو بھی نوافل سنتیں جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے جنت میں اللہ پاک گھر بننے کی بھی بشارت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ہم ایکسٹرا نوافل پڑھتے ہیں، یعنی فرائض کے علاوہ۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ چیز، یہ فیکٹ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ مشکات کی ہی حدیث ہے، 1159 حدیث کا نمبر ہے، اس کو آپ سے شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ وبارک و تعالیٰ۔ تو ایک اور جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ احادیث میں ہی ہم دیکھتے ہیں اور ہم اپنی مصروفیت میں، کبھی جاب میں، کبھی باہر نکلنے میں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، لائک دن چھوٹے ہیں سردیوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں، یا ہمیں کبھی کسی لمبی ٹائم کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلنا ہے، کوئی بھی باہر سے گروسری اور ایسی چیزیں جو بھی ہماری مصروفیات ہیں، تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب بازار گئے ہوئے ہیں، بازار میں کون سی دکان خالی کروا کے تو ہم نماز پڑھیں گے، ایسا کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے دین نے آسانیاں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جمع کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ہی دیا ہے، اپنی امت کے لیے، تاکہ امت کو دشواری نہیں ہو، اپنی کوئی بھی روٹین ہے، کچھ بھی ایسا ہے، کوئی مجبوری آ جاتی ہے یا کچھ بھی، تو ہم اپنی نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 562 اور 543، ان دونوں حدیث کو آپ دیکھیں کہ ایک ساتھ ایک ہی جو وہ ہے کانٹینٹ ہے، دونوں میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 رکعتیں اکٹھی پڑھیں۔ اکٹھی کیسے پڑھیں؟ یعنی کہ مغرب کی اور عشاء کی 7 رکعتیں بنتی ہیں، اور اسی طریقے سے ایک ساتھ 8 رکعتیں بھی پڑھیں، یعنی ظہر کی پڑھی 4 اور عصر کی بھی 4 رکعتیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 1628، اس میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے، یعنی کوئی سفر نہیں ہے، یعنی سفر کی بھی نیت نہیں ہے، روٹین ہے ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کوئی خوف نہیں ہے، یعنی کوئی جو نماز خوف ہوتی ہے وہ وقت سے پہلے ادا ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں ہے، کوئی سفر کی نیت بھی نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو صحیح مسلم کی 1628 میں یہ چیز مینشنڈ ہے کہ ظہر اور عصر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا۔ ایک تو کنڈیشن ہوتی ہے جو ہم حج میں پڑھتے ہیں نا، یعنی میدان عرفات سے نکل رہے ہوتے ہیں اور مغرب کی اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہمیں حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حج کے دوران کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، بلکہ وہ نماز جب ہم مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ ہم نے مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھنا ہوتا ہے، یہ اس فیکٹ کے علاوہ کی بات ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی احادیث ہیں 1682، اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نمازیں اکٹھی کیوں پڑھی؟ اس لیے ادا کی کیونکہ امت کے کسی فرد کو تنگی اور دشواری میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی جو ہے غزوہ تبوک میں جو ہے اکٹھی نمازوں کی ادائیگی ہے، اس سے بھی یہ چیز پروو ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ 1631 جو ہے حدیث، اس میں یہ چیز بھی مینشنڈ ہے۔ پھر اس کے بعد 1633 میں یہ پورا چیپٹر ہے، آپ سبھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے صحیح مسلم کا، جو یہاں پہ نمازوں کی ادائیگی کا، جو نمازیں جمع کرنے کا جو چیپٹر ہے، اس کو آپ سبھی لوگ پڑھیں۔ اس میں پراپرلی اس باب میں مینشن ہوا ہے کہ اس کی کوئی خاص ریزن نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا، اور نمازوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایکٹ میں، ہر ان کے عمل میں ہمارے لیے آسانی تھی، یہ سب ہم جانتے ہیں، یعنی امت کو کوئی دشواری نہیں ہو، تو ہماری آسانیوں کے لیے انہوں نے ایسی بہت ساری چیزیں کی، ان کو جو ہے کوئی ریزن نہیں تھی، نہ بارش تھی، نہ ہی کوئی خوف تھا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اسپیسیفک ایسی کوئی ریزن نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ نمازیں جمع کی گئی ہوں، بلکہ انہوں نے روٹین میں ایسا کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیا تھا کہ میری امت کو کوئی اس میں تنگی نہیں ہوگی، تو میں ان کے لیے آسانی کر رہا ہوں۔ 1634 جو حدیث ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کیا اور عصر کی نماز جلدی پڑھی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء میں جو ہے وہ جلدی کی اور پھر اکٹھی پڑھ لی۔ اب یہ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عصر کی جو اذان ابھی نہیں ہوئی ہے، اوقات میں ابھی انٹر نہیں ہوئی ہے عصر، اس سے ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل ہمیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 545، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو دھوپ ان کے حجرہ میں
تھی سایہ وہاں بھی نہیں پھیلا تھا، کیونکہ عصر کی نماز اس وقت ہوتی ہے نا جب سورج تھوڑا سا سایہ جو ہے وہ لمبا ہونے لگتا ہے. اس کے بھی ہم جو ہے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل پڑھیں گے. ظہر کی نماز میں سایہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور عصر میں جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے. پہلے کے جو ہمارے جو ابھی کلاک نہیں آیا تھا تو وہ لوگ گھڑی نہیں ہوتی تھی تو کس طریقے سے کرتے تھے نماز کے اوقات کی جو ہوتا ہے مطلب ڈیسیژن وہ اسی طریقے سے لیا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ بخاری کی ایک حدیث آتی ہے 1106. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سفر میں جلد چلنا منظور ہوتا تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے. اور اسی طریقے سے بخاری کی 1107 میں مغرب اور عشاء کو ساتھ ملا کے پڑھنے کی بھی جو ہے وہ دلیل موجود ہے. صحیح مسلم کی 1625 اس میں ظہر ڈیلے کرتے اور عصر جو ہے وہ ملا کے ساتھ میں پڑھ لیتے تھے اور پھر سفر سٹارٹ کرتے. یہ سفر اگر کرنا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس طریقے سے وہ سفر شروع کرنے سے پہلے بھی اپنی نمازوں کو گھر سے ہی ادا کر کے نکلتے تھے تاکہ راستے میں کوئی ان کو مسئلہ پیش نہیں آئے. تو یہ بہت بڑی رخصت ہے دین میں، اور دین میں اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جو ہے رخصت دی گئی ہے ہم سبھی لوگوں کو. تو اس پہ جو ہے ہم عمل کر سکتے ہیں. اور یہ کہ سفر کی نماز کا جو لیکچر ہے وہ آلریڈی آپ کو دیا جا چکا ہے، اس سے بھی آپ فائدہ جو ہے اویل کر سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ بھی ہمیں عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. اس طرح کی ساری چیزوں پہ جب ہم عمل کرتے ہیں اور یہ کہ زندگی کے جو ہمارے معاملات ہیں ان کو بھی ہم بہت خوش اسلوبی سے جو ہے وہ طے پا سکتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.